قریب قریب ہو کے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز انسانوں کے لیے مفید اور فائدے کی اور نفع بخش ہوتی ہے اس کی مثال، اور جو چیز انسانوں کے لیے بے حیثیت ہوتی ہے، بے فائدہ ہوتی ہے، بے وقعت ہوتی ہے، اس کی مثال اس طرح ارشاد فرمائی مثال دے کر. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو کچرا ہوتا ہے، کوڑا ہوتا ہے، بیکار چیزیں ہوتی ہے، بے حیثیت چیزیں ہوتی ہے، ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہے، وہ جب راستے پر، زمین پر، روڈوں پر پڑی ہوئی ہوتی ہے تو ایک بارش ہوتی ہے اور وہ بارش کا پانی اس کچرے کو، اس کوڑے کو، اس بے حیثیت چیزوں کو بہا کے لے کے چلے جاتا ہے، صاف کر دیتا ہے. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی بارش ہوتی ہے تو راستے صاف ہو جاتے ہیں، روڈ صاف ہو جاتی ہے. جو کچھ کچرا، کوڑا، بے حیثیت، بے فائدے چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک بارش بلکہ بعض مرتبہ ایک ہوا کے جھونکے سے سب صاف ہو جاتا ہے، سب اڑ کے چلے جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور اللہ فرما رہے جو چیز لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالی زمین میں قرار دیتے ہیں. وہ مضبوطی کے ساتھ رہتی ہے، اس کو نہ ہوا لے جا سکتی ہے، اس کو نہ بارش لے جا سکتی ہے، اس کو نہ کوئی طاقت اکھاڑ کے لے جا سکتی ہے، جو چیز نفع بخش ہوتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یہ مثال اللہ نے دی. مفسرین نے فرمایا کہ اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، اپنے فائدے کا، قوم کے فائدے کا، لوگوں کے فائدے کا کام کرتا ہے تو اس کام کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں، دوام عطا فرماتے ہیں. وہ کام مضبوطی کے ساتھ ٹکا ہوا ہوتا ہے. وہ ہوا کی طرح، ہوا کے جھونکے اور بارش اور طوفان اس کو اکھاڑ کے نہیں لے جاتا ہے. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. نفع بخش چیزیں ہمیشہ باقی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی کسی دوسرے انسان کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی برابر اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. مدد کرنے والے کی مدد میں اللہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد، نصرت اس کے ساتھ کر دیتا ہے جو کسی اپنے انسان بھائی کے بھلائی کا سوچتا ہے، اس کو نفع پہنچانے کا سوچتا ہے. اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو فائدے پہنچانا، اچھے کام کرنا، خیر کے کام کرنا، اپنی آمدنی اور اپنی پراپرٹی میں کچھ حصہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، اپنے قوم کے فائدے کے لیے، روزگار کے لیے خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ کو. اور اب یہ چیز تو مسلمانوں میں آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. ہر مسلمان مالدار صرف اپنی سوچتا ہے، اپنی اولاد کی سوچتا ہے. بہت زیادہ اگر کسی کا دل بڑا ہے اور کوئی بہت زیادہ اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے
تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی سوچتا ہے. بہت سارے لوگ تو اپنے خاندان کی بھی نہیں سوچتے، اپنی سوچتے ہیں، اپنی اولاد کی سوچتے ہیں. باقی خاندان کی کوئی فکر نہیں، خاندان کی کوئی پرواہ نہیں. خاندان کے فلاح کے لیے، خاندان کے نفع کے لیے ان کو کام کرنے کا کوئی بھی اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے. بہت سارے مالدار مسلمان ایسے بھی ہیں. لیکن میرے دوستو، تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹیں گے اور کچھ ماضی میں، پچھلی پرانی ہسٹری میں ہم جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کا مزاج تو ایسے نہیں تھا. ہر زمانے میں ہر جگہ کے مسلمان، کسی ایک خاص ملک کی بات نہیں ہو رہی، ہر علاقے کے، پوری دنیا کے ہر علاقہ، ہر ملک کے مسلمان، ہر جگہ کے مسلمان ہمیشہ سے ان کا یہ مزاج رہا، یہ معمول رہا کہ وہ لوگ اپنی پراپرٹیوں میں ایک بڑا حصہ قوم کے لیے وقف کرتے تھے. قوم کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قوم و ملت کے لیے، عام لوگوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. کوئی اپنی پراپرٹی کا 30% وقف کر دیتا تھا، کوئی 40% وقف کر دیتا تھا، کوئی 50% وقف کر دیتا تھا. یہ مسلمانوں کا مزاج تھا. اپنی جائیداد میں سے کیسے وقف کرتا تھا؟ کسی کے پاس 10 زمینیں ہیں، 7 زمینیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے رکھ لیتا تھا، 3 زمینیں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تھا. کسی کے پاس 10 ملکیاں ہیں، 7 ملکیاں اپنے لیے رکھ لیتا تھا، 3 ملکیاں قوم کے مستقبل کے لیے، قوم کے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، بیمار غریب لوگوں کے علاج معالجے کے لیے 3 ملکیاں وقف کر دیتا تھا. اس کا ایک پورا نظام تھا، اس کا ایک پورا سسٹم تھا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں وقف کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اس کو وقف کہتے ہیں. وقف کے معنی صرف وقف بورڈ کے نہیں ہے. ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ وقف بولے تو وقف بورڈ، اور وقف بورڈ کا کیا کام ہے؟ وقف بورڈ میں جو ہے میرج سرٹیفکیٹ نکال لینا، انکم سرٹیفکیٹ نکال لینا، یہ جو چھوٹے موٹے سرٹیفکیٹیں ہیں جو کئی لوگوں کے لیے جھوٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں، جو ہمارے لیے کچھ اسکیموں میں، حکومت کی اسکیموں میں اور کچھ قانونی کاموں میں معاونت مل جاتی ہے، تو وہ اسکیمیں نکالنے کے لیے کہاں جانا؟ وقف بورڈ کو جانا. بس مسلمانوں کا وقف بورڈ سے اس زمانے میں صرف انکم سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ نکالنے کا فائدہ اور اتنا معمولی سا تعلق ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے میرے دوست. اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں وقف پراپرٹی، وقف اس کو کہتے ہیں جو کوئی شخص جس کو اللہ نے توفیق دی تو اس نے اپنی کچھ پراپرٹی کو قوم ملت کے فلاح و بہبود کے لیے، قوم کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ دے دیا ہو. اور جب وہ ایک مرتبہ دے دیتا ہے تو قیامت تک وہ پراپرٹی وقف ہوتی ہے. خود واقف بھی، یعنی وقف کرنے والا بھی اگر دوبارہ لینا چاہے تو نہیں لے سکتا ایک مرتبہ وقف کر دینے کے بعد. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اسی وجہ سے مساجد وقف کے زمرے میں آتے ہیں. جس زمین پر ایک مرتبہ مسجد بن جائے وہ زمین قیامت تک وقف مسجد ہوتی ہے، وقف کی ہوتی ہے، وقف کی زمین ہوتی ہے. اب کوئی اس مسجد کی زمین کو لے نہیں سکتا، نہ حکومت لے سکتی، نہ عدالت لے سکتی، نہ پولیس لے سکتی، نہ مسلمان لے سکتے، نہ کوئی لیڈر لے سکتا، کوئی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ وقف خالص اللہ کی پراپرٹی ہے. اس پراپرٹی کا مالک اللہ ہے. آپ کو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے بغیر اس کے خلاف ہم وقف کی جائیدادوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. اتنا مضبوط قانون تھا شریعت کا، اتنا مضبوط قانون ہے، تبھی تو لوگوں نے بے بھروسہ اپنی لاکھوں کی جائیدادیں، کروڑوں کی جائیدادیں قوم کے نام کر دیا. اتنا مضبوط قانون رہنے کی وجہ سے ہی کہ ایک مرتبہ جب کوئی وقف کر دے تو قیامت تک اس کا ثواب وقف کرنے والے کو ملتا رہے گا. جب تک اس چیز سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک اس کو فائدہ ملتا رہے گا. آپ کو معلوم ہے
کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، تو نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جتنی نیکیاں ہمارے لیے قابل اعتبار ہوں گی، فائدہ مند ہوں گی، وہ ہماری اپنی زندگی میں ہوں گی۔ نماز پڑھنا ہے زندگی میں، اس کا ثواب زندہ رہے جب بھی ملے گا۔ روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے زندگی شرط ہے، جب تک سانس چل رہی روزہ رکھو، ثواب کماؤ۔ ہر عبادت کا یہی تعلق ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں، 3 قسم کے کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اس کو کیا ہو اور مر گیا تو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اگر اس نے کیا اور وہ انتقال کر گیا، مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو پہنچاتے رہیں گے۔ اکاؤنٹ بند ہے، نیکی نہیں پہنچ سکتی مردے کو، مرنے والے کو، لیکن نبی نے فرمایا کہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام اگر وہ کر کے گیا، مر گیا، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے، قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوستو، کتنا بڑا چانس ہے ہمارے لیے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا صدقہ، ایسا خیر کا کام کر کے مرا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اس صدقہ کیے ہوئے کام اور اس کے اس خرچ کیے ہوئے کام سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو۔ جیسے زمین لے کے مسجد بنا دیا، جیسے کسی کے لیے پانی کا کنواں بنا دیا، جیسے کسی کے لیے کوئی مدرسہ بنا دیا اور وہاں بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جس نے بھی یہ بنایا ہے، جب تک وہ یوز ہوتے رہے گا، استعمال ہوتے رہے گا، اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی شان، فرمان عالی شان کے مطابق اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، اگرچہ کہ وہ مر گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے وقف۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں اسی لیے وقف کی ہے کہ زندگی میں ہم کوئی اچھے کام نہیں کر سکے، کم سے کم مرنے سے پہلے کچھ جائیدادیں خرچ کر کے اللہ کے نام پہ دے کے اس کے ذریعے سے ہم مرنے کے بعد تو ثواب اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہر جگہ وقف پراپرٹیاں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ امریکہ میں بھی ہے، یو ایس میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، عرب ممالک میں بھی ہے، ایشیائی ممالک میں بھی ہے، خود ہمارے ملک میں بھی ہے۔ کتنی پراپرٹیاں ہیں وقف کی، جس کو ہمارے بڑوں نے، نوابوں نے اور بادشاہوں نے مسلمانوں کے لیے، مالداروں نے وقف کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری قوم کو فائدہ ہو سکے، ہماری قوم کے تعلیم کا مسئلہ حل ہو سکے، ہماری قوم کی غربت کا مسئلہ حل ہو سکے، ہمارے بیماروں کے علاج معالجے کا مسئلہ حل ہو سکے۔ یہ مزاج تھا پہلے کے لوگوں میں، اپنی جائیدادوں کو خرچ کرنے کا، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنے کا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیسے کیسے کام کرتے تھے۔ گزشتہ بھی میں نے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کی ہے کہ ایک ملک میں، پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں، ایک ملک میں جس کا نام ملک شام ہے، جس کو سیریا کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں وہاں کے لوگ، وہاں کی حکومت اتنی اسلامی اور پابند شریعت تھی، قرآن و سنت کے مطابق کرنے چلنے والے لوگ تھے کہ کسی زمانے میں ایک خاتون کو اپنا باغ صدقہ کرنے، وقف کرنے کا تقاضا اس کے دل میں آیا کہ بھئی میں اب مر رہی ہوں تو میں اپنا جو باغ ہے وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، صحابہ کے دور کی، تبع تابعین کے دور کی، 200-300 سال پہلے کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ خاتون جو ہے بادشاہ وقت کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
میں کبھی بھی اس دنیا سے چلے جا سکتی ہوں، میرا ایک باغ ہے فلاں جگہ پر، میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے باغ کے ذریعے سے مسلمانوں کی اور قوم کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس بادشاہ نے وقف بورڈ سے رابطہ کر کے وقف کے ذمہ داروں کو بلا کے تحقیقات کی اور جائزہ لیا اور بولا کہ بھئی ایک وقف کی پراپرٹی وقف کے لیے آئی ہوئی ہے، کیا ہم اس کو قبول کریں گے؟ کیا ہمارے پاس ضرورت ہے ابھی مزید وقف کی پراپرٹی کی؟ تو جو لوگ ذمہ دار تھے وقف کی زمینوں کے، وقف کی جائیدادوں کے، ان لوگوں نے بادشاہ کو یہ رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے انسان رہتے ہیں، سب کی ضروریات کے لیے جو پراپرٹیاں اس وقت میں موجود ہیں وہ پراپرٹیاں کافی ہے، خرچ پورا نکل رہا ہے، تعلیم کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، علاج معالجے کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، یتیموں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، بیواؤں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، اب مزید کسی پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روک دیا، وقف لینے سے روک دیا، دینے والا لائن میں کھڑا ہوا ہے، میری جائیداد لے لو، میری زمین لے لو، لیکن بادشاہ سلامت روکے ہوئے ہیں، کیونکہ لے کے کیا کریں گے؟ کہیں سر پہ نہ پڑ جائے، کہیں اللہ کو جواب نہ دے دیا دینا پڑے کہ بھئی آپ نے زائد چیز کیوں رکھی ہے اپنے پاس۔ لیکن وہ خاتون بضد تھی کہ میں اپنی پراپرٹی دینا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے مشورہ کیا کہ بھئی کوئی شکل نکالنی چاہیے، بڑے سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ یہ خاتون اپنی جائیداد لے کر آئی ہوئی ہے، کوئی راستہ نکالو اور اس کی جائیداد لے کے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو یہ مشورہ دیا گیا، وقف کے لوگوں نے مشورہ دیا، ذمہ داروں نے، کہ ایک کام کے لیے اس کی پراپرٹی لی جا سکتی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں، ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے اس ملک سے سال کے 6 مہینے کچھ پرندے وہاں سے اڑ کر ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ وہاں جب ٹھنڈ زیادہ ہو جاتی ہے، برف زیادہ ہو جاتی ہے، موسم ان کے لیے ناخوشگوار ہوتا ہے، تو کچھ پرندے ہمارے ملک میں اڑ کے مہمان بن کے آ جاتے ہیں اور وہ 6 مہینے یہاں رہتے ہیں اور یہیں پر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے بعد جب ان کا موسم معتدل ہو جاتا ہے تو پھر یہاں سے اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو ان آنے والے مہمان پرندوں کے اناج کے لیے، غلے کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے رقم کی ضرورت ہے، جائیداد کی ضرورت ہے۔ اگر اس خاتون کی جائیداد لے کے وہ کام کر لیا جائے گا تو انسانوں کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، اللہ کے اس مخلوق جانوروں کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ پراپرٹی لی گئی اور اس کے ذریعے سے دوسرے ملکوں سے آنے والے پرندوں کی ضروریات کو پورا کیا گیا۔ ایسا نظام تھا ہمارے دین میں، نظام ہے دین میں، شریعت میں، اسلامی حکومتوں میں، کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی، دوسری مخلوقات کے لیے بھی لوگ فلاح و بہبود کے، فائدہ پہنچانے کے، ضروریات کو پورا کرنے کا اس جذبے کے ساتھ تعاون کرتے تھے ہر ملک میں۔ اور ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بادشاہوں نے بے شمار جائیدادیں وقف کی ہے، وقف پراپرٹی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف پراپرٹی اگر کسی ملک میں ہے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری تحقیق میں تھوڑا بہت فرق ہو، آپ بھی تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، جو باتیں، جو ڈاٹا سامنے آ رہا ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف کی پراپرٹیاں اگر کسی ملک میں ہے تو وہ ہمارے ملک انڈیا میں ہے، ہندوستان میں سب سے زیادہ۔ سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، اسلامی ملکوں میں بھی نہیں ہے، یورپ کے ملکوں میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں مسلمانوں کو اتنا عظیم الشان اقتدار دیا تھا، اتنی عظیم الشان حکومتیں دی تھی کہ آج ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے، ہندوستان میں جو تاریخی عمارتیں ہیں،
ہندوستان کے جو شہر آباد ہے اس کی ثقافت، اس کا اسلامی تشخص، اس کے اسلامی نام یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ غلبہ اگر کسی کا رہا تو وہ مسلمانوں کا رہا، سب سے زیادہ ڈومینیشن کسی کا رہا تو وہ مسلمانوں کا رہا۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کے جتنے صوبے ہیں اور جتنے علاقے ہیں ان کے آپ نام پڑھیے، آپ کو نام سے اندازہ ہوگا کہ مسلم نام نظر آئیں گے۔ حیدرآباد مسلم نام ہے، حیدرآباد میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ضلع ہیں، نظام آباد مسلم نام ہے، کریم نگر مسلم نام ہے۔ جب آپ دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے، مہاراشٹر میں کتنے علاقے ایسے ہیں جو مسلم نام سے ہیں، اورنگ آباد۔ اسی طرح کچھ مسلم علاقے، کچھ صوبے ایسے ہیں جو مسلم نام سے ہیں، نام بھی ان کا مسلم ہے۔ دہلی دارالحکومت تھا مسلمانوں کا ایک زمانے تک۔ دہلی میں کتنے آثار قدیمہ ہیں، لال قلعہ، قطب مینار، ہمایوں کا مقبرہ، کیسی تاریخی عمارتیں ہیں۔ ملک کی ریاستوں میں، ریاستوں کی راجدھانیوں میں کتنے قلعے ہیں، کتنے اسلامی آثار ہیں، جس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے بہت کافی وقت تک حکومت کی ہے، اور صرف موج مستی نہیں کی، موج مستی بھی کی، اچھی آرام کی، عیاشی کی زندگی بھی گزاری بادشاہوں نے مال و دولت کے ذریعے سے، اور بہت سارے بادشاہوں نے مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود کے بھی بہت سارے کام کیے ہیں۔ کئی زمینیں لاکھوں ایکڑوں پر وقف بھی کی ہے، مالداروں نے بھی کیا، بادشاہوں نے بھی کیا۔ خود ہمارے اسٹیٹ میں یہاں کے بادشاہ نے، نظام سرکار نے جو خیراتی کام کیے ہیں، جو رفاہی اور چیریٹی کے کام کیے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جانتے ہیں؟ ہماری نئی نسل کو وقف کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے۔ وہ لوگ وقف کو کوئی دوسرا مطلب سمجھتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ وقف کے بارے میں وقف بورڈ میں کیا کام ہوتا، میرے سرٹیفکیٹ بنتا، انکم سرٹیفکیٹ بنتا، وہ کام ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقف پراپرٹیاں کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے، آپ کے لیے وقف کی ہے۔ اس کی حفاظت کیجئے، اور اس کے ذریعے سے جو ان کا منشا تھا، وقف کرنے کا جو منشا تھا، جو مقصد تھا، اس کو پورا کرانے میں مسلمانوں کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خواب غفلت میں رہیں گے تو آج کی تاریخ تک، یعنی جب یہ نیا وقف ایکٹ لایا گیا اس وقت تک جتنی پراپرٹیاں وقف کی تباہ ہوئی ہے، اس میں 80%، 90% وقف پراپرٹیوں کو تباہ کرنے میں مسلمانوں نے سب سے بڑا اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ غیروں کی شکایت مت کیجیے، اپنے لوگوں نے لوٹا ہے اوقاف کی زمینوں کو، مسلمانوں نے لوٹا ہے۔ لوٹنے کے طریقے الگ الگ ہیں، کوئی وقف بورڈ کے ذریعے سے لوٹا، کوئی سیاسی لیڈروں کے ذریعے سے لوٹا، کوئی لوگ اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کرایہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کرایہ سنیں گے تو آپ کو مسجد میں بیٹھ کے ہنسی آ جائے گی کہ جو لوگ وقف کی پراپرٹیوں میں قبضہ کر کے وقف بورڈ کو جو کرایہ دے رہے ہیں، آج کی تاریخ میں اس کرائے کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کے مسجد کے باہر جائیں گے اور کسی بھکاری کو اپنے جیب سے 10 روپے 20 روپے نکال کر دیں گے تو وہ بھکاری بھی آپ کے 10-20 روپے نہیں لے گا، وہ پراپرٹیوں سے وقف کو اس سے بھی کم کرایہ آ رہا ہے، اس سے بھی کم کرایہ۔ پوری تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، جتنے لوگ 100 سال سے 200 سال سے وقف کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وقف بورڈ میں جا کے ان کی کرایہ نامے نکال کر دیکھیے۔ اس زمانے میں 10 روپے 20 روپے کرایہ تھا، آج بھی بہت ہوا تو 200 روپے، 200 روپے سے زیادہ نہیں ہے، 200 روپے 300 روپے کرایہ وقف کو دے رہے ہیں، جبکہ اس جگہ کی مارکیٹ ویلیو کا کرایہ 20,000 25,000 30,000 50,000، بعض جگہوں پر تو تحقیق کرنے والوں نے بتایا
کہ 1-1 لاکھ روپے کرایہ آ سکتا ہے ایک ملکی کا، اور وہ وقف بورڈ کو جا سکتا ہے، اور اس کرایے کے ذریعے سے مسلمانوں کے فلاحی اور مسلمانوں کے ملی ضروری کام حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کرایہ کتنا مل رہا ہے صاحب؟ 200 روپے مل رہا ہے، 300 روپے مل رہا ہے۔ یہ اپنوں نے لوٹا۔ اور جب یہ نیا قانون لایا گیا 2024 میں وقف کا، تو اس قانون نے تو جو کمر رہی کسر باقی تھی وقف کی، اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت ایک نیا جال لے کر، نیا روپ لے کر آ رہی ہے کہ اب جو کچھ بھی جائیدادیں بچ گئی ہے اس پر حکومت کی نظریں ہیں۔ حکومت یہ سیاہ قانون، کالا قانون لا کر مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اتنا سخت ترین قانون آ گیا ہے کہ اس قانون کے بن جانے کے بعد آپ کی کوئی مسجد محفوظ نہیں رہ سکتی، آپ کا کوئی مدرسہ محفوظ نہیں رہ سکتا، آپ کا کوئی قبرستان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ قانون نہیں ہے میرے دوستوں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، یہ قانون نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کو زندہ دفن کر دینے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ قانون نہیں ہے آپ کی مسجدیں چھن جائیں گی، آپ کے مدرسے چھن جائیں گے، آپ جب مر جائیں گے تو آپ کو دفنانے کے لیے، ہم کو دفنانے کے لیے قبرستان نہیں ملے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جلا دینا پڑے گا، زندہ لاش کو جلا دینا پڑے گا۔ یہ منصوبہ ہے اس حکومت کا۔ اور لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے صاحب؟ مسلمان تو شادیاں کرنے میں، شادی خانوں کو آباد کرنے میں، اور مسلمان جو ہے نا موج مستیاں کرنے میں، ہمارے نوجوان جو ہے نا راتوں میں گھومنے پھرنے میں، بائک اسکیٹنگ میں، سوشل میڈیا میں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے فیصلے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اب ہم ڈوبنے والے ہیں، اندر اتر گئے پانی کے۔ یہ پانی جو ہے پہلے صرف پیروں تک تھا، پھر گھٹنوں تک ہوا، پھر کمر تک آ گیا، اب سینے تک آ گیا، اب تھوڑا ہو گیا تو ہمارے سر تک آنے والا ہے۔ ہم ڈوبنے والے ہیں ہندوستان میں۔ لیکن مسلمانوں کو اس سے کوئی غفلت نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے وقف کیا چیز ہے، شعور ہی نہیں ہے وقف کی پراپرٹیاں کیا ہے۔ امید پورٹل پر مسلم پرسنل لا بورڈ والے، مسلم قائدین 2 مہینے سے مسلسل اپیلیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو امید پورٹل پر اپنی مسجدوں کو، اپنی جائیدادوں کو رجسٹریشن کرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت نے جب یہ قانون پاس کیا تو اس قانون کے پاس کرنے کے بعد انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی جس کو امید پورٹل کہا جاتا ہے۔ اس ویب سائٹ کا مقصد یہ ہے کہ وقف بورڈ چاہتی ہے کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے کی ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے، اس گائیڈ لائن کے اندر جتنی وقف پراپرٹیاں ہیں وہ وقف پراپرٹیاں اس پورٹل پر رجسٹریشن کر لیں۔ اس کے بعد تاریخ گزر جانے کے بعد حکومت جو پراپرٹیاں اس میں درج ہوئی ہے اسی کو محفوظ رکھنے کے لیے سوچے گی۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے ابھی بھی کہ حکومت تیقن دے رہی ہو کہ ہم حفاظت کریں گے، اس سوچیں گے وہ لوگ کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ لیکن اس میں آنے کے بعد، اور جو اس میں نہیں آئے گی، جو جائیداد اس میں نہیں آئے گی، جو قبرستان، جو مسجد، جو مدرسہ اس امید پورٹل پر نہیں درج ہوگا، حکومت رات کے 12 بجے آ کر اس مسجد پر قبضہ کر سکتی ہے، اس مدرسے پر قبضہ کر سکتی ہے، اس قبرستان کو صاف کر کے وہاں پر شاپنگ مال بنا دے سکتی ہے، اور مسلمان اس وقت سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کام چل رہا ہے ملک میں۔ 6 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے ذمہ دار ایسے جو اس طرف توجہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہماری مسجدوں کا وجود خطرے میں آ جائے، ہمارے قبرستانوں کا وجود خطرے میں آ جائے، اگر ہم زندہ رہ کر بھی سکون سے نہ رہ سکیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے 2 گز جگہ اس ملک میں ہمیں نہ ملے، جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے 1-2 لوگوں نے نہیں، 1 2 3 4 ہزار لوگوں نے نہیں،
دو لاکھ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی گردنیں کٹائی، جس میں 51,000 تو صرف علماء کرام تھے۔ اور آج صورتحال ایسی بنا دی جا رہی ہے اس ملک میں کہ مرنے کے بعد بھی 2 گز جگہ ہمیں نہیں ملے گی دفن ہونے کے لیے اور ہمیں دفنانے کے لیے۔ معلومات حاصل کیجئے میرے دوست، میں بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ وقف پراپرٹیاں پوری دنیا میں اگر کسی ملک میں ہے تو وہ ہندوستان میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں وقف کی جائیدادوں کی جو لینڈ ہے کتنی ایکڑ ہے؟ کتنے مسلمان جانتے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی توفیق ملی کہ ہم اپنے ماضی کو پڑھیں، ہمارے اسلاف کی دی ہوئی ان جائیدادوں کا سروے کریں، ان جائیدادوں کو جانیں؟ رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں 5 لاکھ ایکڑ 5 لاکھ ایکڑ زمین وقف بورڈ کے پاس ہے، مسلمانوں کی وقف کی ہوئی ہے۔ 5 لاکھ ایکڑ، 5 ایکڑ نہیں، 500 ایکڑ نہیں، 5,000 ایکڑ نہیں، 5 لاکھ ایکڑ زمین اس ملک میں مسلمانوں کی وقف کی ہے۔ وہ صرف کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب قبضہ کس کا ہے، کون مافیا اس پر قابض ہے، وہ تو تحقیق کرنے پر پتا چلے گا، لیکن ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ 5 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی وقف کی اس ملک میں ہونی چاہیے۔ وہ بھی تحقیق کرنے والے لکھ رہے ہیں یہ صرف اندازے ہیں، ان پراپرٹیوں کا نصف حصہ ہے جو کوششوں کے بعد ملی ہے، اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا ڈبل بھی ہو سکتا ہے، اس کا ٹربل بھی ہو سکتا ہے، کم تو نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوگا، 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ ہی بڑھیں گے۔ لیکن صاحب کتنی جائیدادیں محفوظ ہیں، کتنے اوقاف، کتنے وقف بورڈ ایسے ہیں جو ان جائیدادوں کی اپنے اسٹیٹ میں اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ دوسرے اسٹیٹوں کی بات مت کیجئے، ہمارے تلنگانہ میں کتنی جائیدادیں ہیں۔ صرف 2 جگہ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کے اس ہائی ٹیک سٹی سے قریب میں ایک علاقہ ہے جس کو منی کنڈا کہا جاتا ہے۔ منی کنڈا میں جو جائیداد ہے وقف کی، ریکارڈ یہ بتا رہا ہے، میں جو فگر بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو وقف بورڈ کا کوئی ملازم یا آفیسر نہیں ہوں۔ جو سرکاری اعداد و شمار یا تحقیق کرنے والے یہ آنکڑے بتا رہے ہیں وہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ نہیں، کچھ تھوڑا بہت کم زیادتی ہو، لیکن تقریباً یہی ہے آنکڑے کہ منی کنڈا میں جو وقف کی زمین ہے وہ ہے 3,200 ایکڑ۔ 3,200 ایکڑ وقف کی زمین منی کنڈا میں مسلمانوں کی موجود ہے، لیکن کہاں ہے صاحب وہ؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون اس پر قابض ہے؟ اور قبضہ کرنے میں کون ذریعہ بن رہا ہے؟ کون ٹیبل کے نیچے سے جو ہے نا معاملے طے کر رہا ہے؟ کون پردے کے پیچھے بیٹھ کے سب پرمیشن اور نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے؟ وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب ہمارے سامنے ہے۔ 3,200 ایکڑ جس کی مالیت ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق، کچھ اس کا لینڈ کا ایشو چل رہا ہے تو وقف بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 3,000 میں سے 2,000 وقف بورڈ کو آنے والی ہے، لیکن پھر بھی 1,000 1100 1200 وہ قبضہ ہو چکی ہے۔ تو اس کا جو قبضہ ہو چکی ہے اس کی رقم ہے 30,000 کروڑ روپے۔ 30,000 کروڑ روپے کی جائیداد مسلمانوں کی آج غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ صرف ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں، اور جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کی انتظامیہ سے کبھی آپ پوچھیں کہ اس مسجد کے سے متصل کتنی زمین ہے وقف کی، آپ کو پتا چلے گا۔ ہماری جانکاری کے مطابق اس مسجد سے متصل 90 ایکڑ لینڈ وقف کی ہے، 90 ایکڑ۔ لیکن کہاں ہے بھائی؟ آپ تو ہر جمعہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ سے زیادہ خالی مسجد کے احاطے میں زمین نظر نہیں آ رہی ہے۔ سب پہ قبضہ ہے، سب پہ قبضہ ہے۔ اور حد یہ ہو گئی کہ اس مسجد کو بنانے کے لیے بھی جب اس مسجد کے فاؤنڈر بانی محترم جناب احمد نواز خان صاحب
جنہوں نے اس مسجد کو اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے بنایا ہے، وہ شہر میں دورے کر رہے تھے کوئی مسجد کی جگہ کے لیے، لینڈ کے لیے، تو انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر مسجد ہے، زمین ہے اور چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پر ضرورت ہے، بہت سارے امپلائیز نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں آپ عالیشان مسجد بنائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی جب وہ لوگ یہاں آئے اور آ کر اس کا سروے کیا، جب یہ لینڈ سمجھ میں آ گئی، جگہ سمجھ میں آ گئی، مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا، تو آپ کبھی مسجد بنانے والوں سے جا کے 10 منٹ نکال کے پوچھئے کہ اس مسجد کو بنانے میں کتنی مشکلات پیش آئی ہیں، کتنی پریشانیاں پیش آئی ہیں، کتنے FIR درج ہوئے ہیں، کتنے مرتبہ PS کو، پولیس اسٹیشن کو جانا پڑا ہے، عدالتوں کو جانا پڑا ہے، پرمیشن نکال کر، کورٹ سے پرمیشن نکال کر جگہ متعین کی گئی ہے، اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ کس کی زمین پر؟ مسلمانوں کی زمین پر۔ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے جو پراپرٹیاں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے دی تھی، اس پراپرٹی پر اللہ کا گھر بنانے کے لیے کتنی رکاوٹیں آئی ہیں، اس کا اندازہ ہم کو، آپ کو نہیں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، آرام سے وقت پہ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کتنی مشکلوں سے، کتنی قربانیوں سے یہ مسجد بنی ہے۔ زمین اپنی ہے، وقف کی ہے، لیکن مسجد بنانے مشکل۔ بعضو مدرسہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے مشکلات پیش آئی۔ ابھی تھوڑے دن قبل بعضو جو ہے ایک پروگرام تھا، تو ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ بھئی مستقل ایک شیڈ بنایا جائے تاکہ کھانے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے، پروگراموں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ مسجد میں بار بار پروگرام کرنے سے مسجد کے نظام میں ڈسٹرب ہوتا ہے، تو بعضو زمین ہے خالی، اس پر کام شروع کیا گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جو لوگ یہاں ذمہ دار ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 10 سے 15 دن تک پولیس اسٹیشنوں کے، وقف بورڈ کے چکراں کاٹ کے چپلیں گھس گئی، تب بھی جو ہے اس زمین پر مسجد کے ذمہ داروں کو اجازت نہیں ملی، پرمیشن نہیں ملی ایک شیڈ ڈالنے کا، معمولی شیڈ ڈالنے کا۔ کوئی مضبوط کنسٹرکشن نہیں کیا جا رہا تھا، معمولی شیڈ ڈالنے کا پرمیشن دیا جا رہا تھا، لیکن اس کی اجازت نہیں ملی۔ یہ تباہی ہمارے اوقاف کے ساتھ ہو رہی ہے میرے دوست۔ اپنوں نے بھی کیا اور اپنوں نے بھی کیا، اب تو حکومت کی نظر ہے۔ یہ قانون، جتنی جائیدادیں اب جو کچھ بچ گئی ہے، جیسے مہاراشٹرا میں 1 لاکھ ایکڑ وقف کی پراپرٹیاں ہیں، 2013 تک جو سروے آیا، اس سروے کے مطابق 70,000 ایکڑ قبضہ ہو چکی ہے۔ اب 30,000 ایکڑ زمین پورے مہاراشٹرا اسٹیٹ میں وقف کی لینڈ بچی ہوئی ہے۔ اب وہ جو قانون آیا ہے نا، وقف ترمیمی بل، وہ قانون وہ 30,000 بھی لینے کے چکر میں۔ ایسے ہی ہر جگہ کا سروے کیجئے، جو جگہ بچ گئی، جہاں خالی جگہ نظر آ رہی ہے، حکومت کی اس پر نظر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ خواب غفلت میں رہنے کا وقت نہیں ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، انڈین مسلم کے لیے اب اطمینان سے رہنے کا وقت نہیں ہے۔ شعور کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ، اسلامی تشخص کی حفاظت کے ساتھ رہنے کا وقت ہے، ورنہ پھر ہم اپنے آپ، ہماری ہستی ختم ہو جائے گی۔ ہم تو پھر بھی ہمارے آباء و اجداد کے صدقے میں کچھ نماز پڑھ لے رہے ہیں اور کچھ دین کی باتیں سن لے رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، موقع ملا ہوا ہے۔ سوچو ان معصوم بچوں کا جو ہماری ماں کے گودوں میں ہے، ہماری چھوٹی نسل جو ابھی دودھ پی رہی ہے، وہ نسل جب بڑی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خواب غفلت کی وجہ سے ہمارے اس ملک کی تصویر ہی بدل جائے، ہمارا یہ ملک ہی کوئی جو ان کا منصوبہ ہے ہندو راشٹر بنانے کا، وہ منصوبہ نہ بن جائے۔ سوچو، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ پار ہو جائے گا، لیکن ہماری اولاد کا کیسے ہوگا؟ ہماری اولاد کہاں نماز پڑھے گی؟ ہماری اولاد کیسے کلمہ یاد کرے گی؟ ہماری اولاد کیسے دین پر چلے گی؟ اگر ہم قربانی نہیں دیں گے، اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے بعد اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے، اچھا پھرے، اچھی چیزیں استعمال کرے، آپ کیجئے، وہ بھی فکر کیجئے، کوئی منع نہیں ہے،
لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہے کہ ہماری اولاد مسلمان باقی رہے، ایمان پر باقی رہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ہماری معصوم اولاد آج ہمارے گودوں میں ہے، یہ بڑے ہونے کے بعد اگر خدا نخواستہ ان کو ایسے ماحول نہ ملا اس ملک میں جیسے ہمیں ملا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہمارا دامن پکڑے گی، آگے بڑھنے نہیں دے گی ہماری اولاد اللہ کے سامنے، اور یہ شکایت اور یہ فریاد کرے گی، اے اللہ آپ اس سے پوچھئے یہ میرا باپ ہے، یہ کیسے چلے گیا مجھے بے ایمان چھوڑ کر، کیسے چلے گیا مجھے خارج اسلام کی کوششیں کرنے والوں کا ساتھ دے کر کیسے چلے گیا؟ اس کا جواب ہم سب کو دینا ہے اور اس کی تیاری کرنا ہے۔ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، نہ عالم بچ سکتا، نہ عام آدمی بچ سکتا، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ سب کو مل کے فکریں کرنا ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے۔ ہمارے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب بھی کل رات میں میسج کرے کہ یہ جو امید پورٹل پر رجسٹریشن کرانا ہے اس پر توجہ دلائیے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی آخری تاریخ 6 دسمبر ہے، آنے والا جو مہینہ ہے وہ 6 دسمبر آخری تاریخ ہے۔ اس سے پہلے وہ مساجد، وہ جائیدادیں جن کا وقف بورڈ میں اندراج ہے، یعنی وقف بورڈ کی ریکارڈ میں ہے، جو مسجدوں کا ڈاٹا ریکارڈ، جو قبرستانوں کا ڈاٹا ریکارڈ، جو مدرسوں کا ڈاٹا ریکارڈ، جو لینڈ کا ڈاٹا ریکارڈ، جو درگاہوں کا ڈاٹا ریکارڈ وقف بورڈ میں موجود ہے، ایسے پراپرٹیوں کے لیے ضروری ہے، ایسے مساجد کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ 6 دسمبر سے پہلے امید پورٹل پر اپنا جائیداد کا رجسٹریشن کرا لے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے آپ وقف بورڈ میں جائیے، یا اس سلسلے میں جو ماہرین ہیں ان سے معلوم کیجئے، وکلاء سے رابطہ کیجئے، وہ لوگ آپ کو پروسیس بتائیں گے۔ اس وقت پورے ملک میں یہی چل رہا ہے، اور جو مسجدیں، جو جائیدادیں وقف میں نہیں ہے، وقف کی ریکارڈ میں نہیں ہے، ایسے مسجدوں کے لیے ہمارے مسلم قائدین کی طرف سے، ماہرین وکلاء اور دانشوروں کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو مسجدیں وقف بورڈ میں نہیں ہے اندراج، یا جو جائیدادیں وقف بورڈ میں نہیں ہے، ابھی ان کو امید پورٹل پر کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری مسجدیں ایسی بھی ہیں نا جو کسی نے زمین خرید کے عوام سے چندہ لے کے مسجد بنا دی اور وہ عوام چلا رہی ہے، محلے والے چلا رہے ہیں، یا کوئی ایک صاحب ہی مثال ثواب کے لیے زمین خرید کر مسجد تعمیر کر دیے ہیں، وہ اس کا وقف سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی مسجدوں اور ایسی جائیدادوں پر رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جائیدادیں وقف بورڈ میں ریکارڈ ہے، موجود ہے، ایسے جائیدادوں کا رجسٹریشن کرانا ہے۔ البتہ ایک مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جو جائیدادیں وقف بورڈ میں نہیں ہیں تو ان جائیدادوں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنی زمین کو یا اپنی مسجد کو کسی ٹرسٹ کے تحت کر لے، کوئی ٹرسٹ بنا لے اور اس کے تحت چلائے اس کو۔ کوئی مسجد ہے آپ اپنے سرمے سے چلاتے ہیں، آپ اپنے خاندان کے سرمے سے چلاتے ہیں، اپنے ذاتی پیسوں سے چلاتے ہیں، تو آپ اکیلے نہ چلائے بلکہ آپ ایک ٹرسٹ بنا لیں، اس کا خاندان کے نام سے صحیح، کوئی مرحوم ہی کے نام سے صحیح، ٹرسٹ کا رجسٹریشن کرا کے اس ٹرسٹ کے تحت ان جائیدادوں کو اور اس مسجد کے نظام کو چلائے، تاکہ بعد میں آپ کی جائیداد محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ اس ملک میں سب سے مضبوط سورسز اپنی پراپرٹیوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس میں ٹرسٹ بھی ہے۔ ٹرسٹ بھی ایک مضبوط سورس ہے، اور ایک سوسائٹی ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے، اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، لیکن ٹرسٹ آپ کو آپ کی جائیداد کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے اگر خالی ایسے ہی چلا رہے ہیں تو ایک ٹرسٹ بنا لے اور ٹرسٹ کے تحت چلا لے، لیکن جو جائیدادیں وقف کی ہیں ایسی جائیدادوں کو فی الفور 6 دسمبر سے پہلے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور سے اوقاف کے تعلق سے ہمیشہ شعور بیدار رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔